اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب۔ میں محمد صابر نورانی مدنی دربار سے الحمدللہ میں یہاں پر لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ کافی لوگ میرے پاس آتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں اللہ کے کلام کی برکت سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا یہاں خدمت کرتے کرتے کہ ہم یہاں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ فیض پا رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آگے جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے، جان میں جان ہے، ہم یہ روحانی خدمت کرتے رہیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہم کو اپنے بزرگوں کے صدقے طفیل ملی ہیں۔ الحمدللہ جو ہمارے کہنا چاہیے کہ صنعتی کاروبار جو پاور لوم ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے تمام لوگوں کے لیے رزق کا۔ ایک مثل مشہور ہے نا، ہمارے شہر میں کہا جاتا ہے کہ اگر پاور لوم کا چکا چلے گا تو یہاں کا روزگار چلے گا۔ جیسے کہ آج یہ لاک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے یہ سب کے سب بند ہو گیا ہے، اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہر سیٹ کی سیٹائی مزدور سے ہیں۔ اگر یہ مزدور نہ ہو تو سیٹ کہاں سے رہیں گے؟ اگر یہ مزدور نہیں رہیں گے تو سیٹ کہاں سے رہیں گے؟ جو مزدور آپ کو سیٹائی تک پہنچاتے ہیں، اپنا خون پسینہ کرتے ہیں، وہ اپنا خون پسینہ کر آپ کے یہاں کام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی فرض ہے، آپ لوگوں کا بھی حق ہے کہ اپنے مزدور کا خیال رکھے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاتے اپنے مزدوروں کو وہ کھلاؤ، جو تم اپنے مزدوروں کو وہ پہناؤ۔ لاکھوں کے تعدادوں میں مزدوروں کی شکایت ہے کہ ہمارے سیٹ نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ اگر چاہیں نا، یہ شہر وہ شہر ہے، اگر چاہیں تو کسی مزدور کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ لاک ڈاؤن 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینے کا سال بھر بھی اگر رہے گا تو ایسے صاحب استعداد ہمارے یہاں پر سیٹ ہے کہ اپنے مزدوروں کا پورا خیال رکھ سکتے ہیں۔ میری تمام جتنے بھی سیٹ لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو مالی حیثیت عطا فرمایا، اپنے مزدوروں کا خود خیال رکھے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ ہم نے جس کی محبت کیا ہے کل اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ یہ جتنے مزدور آپ کے ہاں کام کر رہے ہیں، کل قیامت میں ان کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے ان کا کیا حق ادا کیا۔ اور ہم اپنے کاروبار کو بخوبی ایمانداری کریں۔ ایمانداری میں برکت ہے، غلط میں برکت نہیں ہے، تو ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کریں، کیونکہ جو کام ایمانداری سے کیا جاتا ہے وہ پروان چڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ اور میں پھر درخواست کروں گا کہ ہر کارخانہ دار جو سیٹ ہیں، الحمدللہ اپنے مزدوروں کا خیال رکھیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بہت بڑا قدم ہمارے مالیگاؤں الیکٹرک میڈیا نے اٹھا کہ یہ خیر کی بات ہر انسان تک پہنچا رہے ہیں، جہاں جیسے ضرورت ان کو معلوم پڑ رہا ہے، پہنچ کر اچھی باتوں کو معلوم کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں ان کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور تہ دل سے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ مالیگاؤں الیکٹرانک میڈیا ہیں، ان کو خوب پروان چڑھائے، ہر بدنظری سے، ہر طرح کی مصیبت آفات سے اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی خدمات کو رضا کے ساتھ قبول فرمائے، ریاکاری سے، دکھواڑے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور تمام کاموں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کے صدقے طفیل اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جتنے بھی پرشاسن کے کام کرنے والے ہیں، جیسے پولیس محکمہ ہو گیا، ہمارے علماء کرام کی جماعتیں ہو گئی ہیں، اور ہر محلے میں، ہر علاقے کے اندر جو کلبے بنی ہیں، اس کے اندر جو نوجوان ریلیف کی شکل کے اندر رات دن محنت کر الحمدللہ لوگوں تک اپنی خدمات کو پہنچا رہے ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جب تک یہ تمام لوگ زندہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ایسی مزید کام لیتا رہے۔ دیکھو، عبادت سے بڑھ کر خدمت ہوتی ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ خدا مل گیا یعنی اللہ مل گیا، ہر چیز مل گئی۔ تو میں تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور وہ اپنے عزائم کو بھی رکھے کہ مستقبل میں انشاءاللہ ایسے اور اچھے سے اچھا کام کریں گے، اور جو بھی آسمانی سلطانی بلائیں آئی ہیں، مصیبت آئیں، یا کوئی حادثات ہوتے ہیں، یا کوئی فسادات ہوتے، اللہ کرے کہ ایسے کوئی حالات تو نہ آئیں، اگر ہو جاتا ہے تو یہ بڑھ چڑھ کر ایسے کاموں میں حصہ لیں، اور لوگوں تک اپنی مددوں کو ضرور پہنچائیں۔ الحمدللہ جو اللہ تبارک تعالیٰ ہے نا، رمضان کا جو مبارک مہینہ دیتا ہے، یہ 11 مہینے کا کہنا چاہیے کہ 11 مہینے کو پابندی کرنے کے لیے ہے،
کہ رمضان کا ایک ماحول ہوتا ہے الحمدللہ کہ سارے لوگ دینداری کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، استغفار ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کوئی چیز پابندی سے کرتا ہے تو روح اس کی عادی ہو جاتی ہے، تو 11 مہینے الحمدللہ وہ ہماری روح تازہ رہتی ہے، عمل کی محتاج ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے جسم کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری اپنی روح کو اعمال کی، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے تو اس کو مٹی کی غذائی چاہیے، جیسے اناج ہے، ساری چیزیں، اور روح آسمان سے آئی ہیں تو روحانی غذا آسمانی اعمال ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے، یہ روحانی اعمال ہے۔ تو روح کی بھوک کب مٹے گی؟ جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو وہ اس لیے کہ نمازی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ روح کی غذا ہے۔ تو جیسے ہم نے رمضان میں اہتمام کیا، ہم 11 مہینے، بلکہ 11 مہینے نہیں، زندگی کی آخری سانس تک ہم اعمال کے پابند رہیں۔ دعا کا اہتمام، اپنے لیے دعا کرے، اپنے پڑوسی کے لیے دعا کرے، اپنے شہر کے لیے دعا کرے، اپنے ملک کے لیے دعا، بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا کرے، اور تمام انسانوں کے لیے دعا کرے۔ دعا خصوصاً صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہا ہے، دعا ہر ایک کے لیے کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے، وہ پوری انسانیت کے لیے محسن بن کر آئے تھے، اس لیے ہم ہر ایک انسان کے لیے دعا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ شہر میں